اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سوائے اس کے نہیں کہ صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی کی جا رہی ہو۔ اس آیت پر کل بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی معروف آیت ہے اور اس کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہو وہ صاحب نصاب ہوگا، اور سال کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جس کے پاس اس سے کم ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو آج ہم سب سے پہلے اموال زکوٰۃ دوبارہ عرض کر دیتے ہیں۔ سونا، چاندی، نقد رقم اور کاروبار میں کوئی بھی سامان ہو، سامان تجارت کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ آتی ہے، باقی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور زکوٰۃ جن کو دینی ہے اس کی ویسے تو یہاں پر بہت سارے مصارف بیان کیے گئے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو زیادہ تر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہی ہیں، الفقراء والمساکین۔ باقی عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک زمانے میں ان کا رجحان معاملات تھے، اور آج اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھی آپ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ کے لیے اس کی شناخت مشکل ہو جائے گی۔ تو عام طور پر ہم ضرورت مند جو مستحق کی زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور اس کو ادا کرنے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ فقراء اور مساکین سے کیا مراد ہے، چند چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں، اگر وہ پہلے سمجھ لی جائیں تو پھر ذہنوں میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ جو قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں وہ سونا ہے، چاندی ہے، نقد رقم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سامان تجارت ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ زمین سے جو اناج اگتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے اگر کسی کے جانور ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، گھوڑے ہوں اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جس مال کی بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، یہ اموال باطنہ ہے، یعنی نہیں پتہ ہوتا کسی کو کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے اور کتنا چاندی ہے، کتنی نقد رقم ہے اور کتنا اس کے پاس سامان تجارت ہے۔ یہ جو جانور وغیرہ ہیں وہ اموال ظاہرہ ہیں، اسی طرح جو ہے عشر والی زمین وہ بھی اموال ظاہرہ ہے، اور وہ لوگ جانتے دیکھتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے جانور کھڑے ہیں اور لہٰذا اتنی زکوٰۃ آئے گی۔ اس کی تفصیل تھوڑی الگ ہے، اور عام طور پر اب ہم جو ہے وہ جانور نہیں چراتے، اس کی بنا پر اس کا بھی رجحان تھوڑا سا کم ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد کہ بھائی ان اموال پر زکوٰۃ ہوگی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ تفصیل ہے، الگ صورتحال ہے، اور اس وقت ہم صرف ان اموال کی زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم چھپانا چاہیں تو چھپا سکتے ہیں۔ ایک بات نمبر 2 کہ ابھی جو ہم بات کریں گے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس میں اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو مستحق زکوٰۃ ہوں گے وہ سید نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری اولاد ہو یا ہم ان سے پیدا ہوئے ہوں، یا اسی طریقے سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرا شخص جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، والدین اپنے اولاد کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اولاد اپنے والدین میں سے کسی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سید کو اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ چند باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں پہلے سے رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اب مصارف زکوٰۃ میں سے فقراء اور مساکین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
यहाँ दो लफ्ज़ आए हैं, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़क़राइ वल-मसाकीन, तो मुफ़स्सिरीन के मुताबिक दोनों हम माना है। मतलब ये है कि जो मुस्तहिक़ हो, गरीब हो, जिसके पास माल दौलत ना हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बारीक फ़र्क में जाएं तो फिर एक से मुराद ये है कि जिसके पास बिल्कुल ही कुछ ना हो, और दूसरे से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ माल तो हो लेकिन वो माल निसाब के बराबर ना हो। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि वो थोड़ा गरीब हो और एक इंतहाई गरीब हो, तो जो इंतहाई गरीब हो उसको भी ज़कात दे सकते हैं और जो गरीब हो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तो इन्नमा सदक़ातु लिलफ़क़राइ वल मसाकीन में यही दो अफराद मुराद हैं। और यहाँ पर जो सदक़ात का लफ्ज़ आया है, वैसे तो लफ्ज़ सदक़ा कोई भी अल्लाह के राह में माल खर्च करना हो उसके लिए सदक़ा का लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन मुफ़स्सिरीन की तसरीह के मुताबिक यहाँ पर सदक़ात से मुराद सदक़ात वाजिबा हैं, यानी ज़कात। इसलिए कि जो अमूमी सदक़ात हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी को इफ़्तारी करवाते हैं तो उसके लिए इफ़्तारी करने वालों का गरीब होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि इफ़्तारी कराना वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। इसी तरह क़ुरबानी हम करते हैं, क़ुरबानी का गोश्त हम खैरात करते हैं, उसके लिए भी क़ुरबानी का गोश्त लेने वाले के लिए गरीब होना, मोहताज होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से बस औक़ात हम दावत करते हैं, इकराम करते हैं, खाना पकाते हैं, देग पकवाते हैं, महल्ले में, मुख्तलिफ़ घरों में, मस्जिद में एतिकाफ़ वालों में तक़सीम करते हैं। उन एतिकाफ़ वालों का या मस्जिद के नमाज़ियों का या इसी तरीके से जिस महल्ले में हम चावल तक़सीम कर रहे हों वो महल्लेदारों का गरीब होना ज़रूरी नहीं, तो वो सदक़ात नाफ़िला हैं। इसी तरह आप बस औक़ात अक़ीक़ा करते हैं तो वो गोश्त भी आप इसी तरीके से तक़सीम कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सदक़ात की मदें हैं जो ज़कात के अलावा हैं, तो ये जो हुक्म है ये ज़कात के लिए है, आम तौर पर जो सदका खैरात करते हैं उसके लिए नहीं है। और इसी तरीके से हम मस्जिद तामीर करवाते हैं, मदरसे में देते हैं, या इसी तरह कोई रास्ते में नलका लगवा देते हैं, पुल बनवा देते हैं कहीं और, तो वो सारे के सारे नवाफिल होते हैं, वो सदक़ात वाजिबा नहीं होते। तो इस वजह से थोड़ा सा तवस्सो ज़हन में रख कर के सदक़े भी बहुत सारे हैं और उसको लेने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा सदक़ा होगा उस हिसाब से उसके लेने वाले का हुक्म होगा। इस वक्त जिस चीज़ का बयान चल रहा है वो है ज़कात का बयान। ये मैंने अर्ज़ किया था कि अगर दो चार बातें हम पहले से ज़हन में रख लेंगे तो बातें ज़रा अलग-अलग होकर वाज़ेह हो जाएंगी, तो यहाँ टू द पॉइंट जो बात मकसूद है उसके लिए भी समझना फिर आसान हो जाएगा। तो अब ये बात आ गई कि इन्नमा सदक़ातु लिलफ़क़राइ वल मसाकीन, के जो सदक़ात हैं, सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात, ये इसी तरीके से सदक़ातुल फ़ितर, तो ये वाजिब हैं, तो इनका मसरफ़ जो है वो मुस्तहिक़ ज़कात होना। इसी तरह अगर हम नज़र मानते हैं तो वो भी इसी तरह उसके लिए भी मुस्तहिक़ ज़कात होना ज़रूरी है, और वो फ़ुक़रा और मसाकीन हैं। अब यहाँ पर बात दोबारा हम वाज़ेह कर देते हैं कि जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो, जो इंतहा दर्जे का गरीब हो, और या फिर ये है कि उसके पास कुछ थोड़ा बहुत माल हो लेकिन वो निसाब की बक़दर तक ना पहुँचता हो, बस वो आदमी ज़रूरतमंद हो तो उसको ज़कात दे सकते हैं। बाकी आगे वल मतलब वैसे मैं बता देता हूँ, उसकी आम तौर पर आजकल हमें महसूस नहीं होती ज़रूरत। अब जैसे ग़ुलाम आज़ाद कराना है तो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो मुसलमानों का मुआहिदा हुआ है उसकी रोशनी में मुसलमान जो है वो काफ़िरों को अगर जंग में पकड़ेंगे तो उनको ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, और उनके लिए भी हुक्म है कि वो ग़ुलाम नहीं बनाएंगे। ये अलग बात है कि काफ़िर लोग जो हैं वो अपने मफादात की खातिर बस औक़ात मुआहिदात की पाबंदी नहीं करते, और ताकतवर होने की बिना पर हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल कोई भी ऐसा काम जो जायज़ हो, ज़रूरी ना हो, और मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो मुआहिदा कर लें तो उसकी पासदारी के तहत तो अब ग़ुलाम नहीं बनाए जाते। इसी तरीके से यहाँ पर फरमाया वल आमिलीना अलैहा, तो पहले ये होता था कि भाई कुछ अमला मुकर्रर होता था जो लोगों के इलाक़ों में जाकर वहाँ से उनके अमवाल की ज़कात इकट्ठी करता था, फिर उसके बाद वो ज़कात का माल लोगों तक पहुँचाता था, तो उन्हें आमिलीन कहा जाता है। और इसी तरह वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम से मुराद ये है कि शुरू में जो लोग कलमा पढ़ते थे तो उनकी दुलजई के लिए जो नौ मुस्लिम होते थे उनको भी ज़कात की मद में से तामुन किया जाता था। और इसी तरह लेकिन अब इस वक़्त हम आम तौर पर जो है वो यही देखते हैं कि हमारे क़ुर्ब जवार के अंदर मुस्तहिक़ ज़कात कौन है और उसको हम किस तरीके से ज़कात पहुँचा सकते हैं।
تو بہرحال جسے میں نے عرض کیا کہ مالداری کا وہ درجہ کہ جو صاحب نصاب بن جائے بندہ تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نصاب پورا ہونے کے بعد سال کے پورا ہونے تک، اب اس پر سال کے پورا ہونے تک زکوٰۃ دینا بھی لازم نہیں، لیکن کیونکہ صاحب نصاب ہو چکا ہے لہٰذا زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ یہاں تک ہماری یہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب اس گفتگو کی مناسبت سے چند چیزیں اور ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور ہم اس کو زکوٰۃ دے بیٹھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہمیں بعد میں اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسری طرف جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے تو وہ بھی سخت گنہگار ہوگا، اور اس کا بڑا وبال ہے، بڑی نحوست ہے۔ بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی کوئی لوگ جو مستحق زکوٰۃ نہ ہوں لیکن پھر بھی لالچ کی وجہ سے زکوٰۃ قبول کر لیں، وصول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر فقر ڈال دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ پریشانیوں میں، محتاجی میں اور ایسے ایسے مسائل میں گرے رہتے ہیں کہ اللہ مان والا حفیظ بندے کو سمجھ بھی کچھ نہیں آتا، اور وہ اس مصیبتوں سے نکل بھی نہیں پاتا۔ اس وجہ سے حتی الامکان اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ یا اللہ میں نے آپ سے لینا ہے اور آپ نے جو مجھے دینا ہے میں نے بس اسی میں گزارا کرنا ہے، یا اللہ مجھے اس معاملے سے بچا کہ میں مستحق زکوٰۃ ٹھہروں اور مجھے لوگ زکوٰۃ دیں، یا پھر میں مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے جو ہے مستحق نہ ہو کر بھی لوگوں سے زکوٰۃ پکڑتا رہوں۔ اگر ایک بار انسان یہ عزم کر لے کہ یار میں نے نہیں زکوٰۃ لینی چاہے میں حقدار ہوں بھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر فضل فرماتا ہے اور اس کو جو ہے نا اپنے غیب کے خزانوں سے دیتا ہے۔ اور آج کل چونکہ تھوڑی غربت عام ہے اور حوصلہ کم ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا بتانے پھیلانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ سے مانگو اور اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ خوش رہو، اور محنت کر کے کوشش کر کے کما کر کھاؤ۔ بچیں زکوٰۃ لینے سے، مستحق زکوٰۃ بننے سے، مستحق زکوٰۃ ہونے کا اظہار کرنے سے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دے گا، اور عزت نفس کے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا۔ اور اس آیت کو اگر تھوڑا بہت کبھی کبھی ہم پڑھتے رہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر تم لوگ ڈرو گے، بچو گے، عائلتاً غریب بننے سے، سوال کرنے سے، مال مانگنے سے، تو اللہ رب العزت آپ کو غنی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں، واجب نہیں ہے زکوٰۃ دینا، تھوڑا بہت پیسے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راہ میں دے دیں، اور اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے پاس اتنا اور ہوتا اور میں زکوٰۃ دینے والا ہوتا تو میں آپ کے راہ میں زکوٰۃ ضرور دیتا۔ تو زکوٰۃ لازم نہ ہونے کے باوجود تھوڑا سی رقم صدقہ کرنے سے برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اگلے سال مالدار کر دے گا اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر بالفرض آپ پر قربانی واجب نہیں بھی ہے اور پھر بھی آپ کو سہولت ہے اور آپ قربانی ادا کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر واجب نہیں، میں تھوڑا مالدار ہوں، تو یا اللہ آپ میرے اوپر قربانی لازم کریں، تو اگلے سال اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے اوپر قربانی لازم کر دیتا ہے، یعنی ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ لینا اور اس کا مستحق رہنا اور اس کا شوق رکھنا اور غریب بنے رہنا جو ہے یہ بری بات ہے، اور اگر ہم مستحق نہ ہو کر لے لیتے ہیں تو اس کی بڑی نحوست ہے، اور اس سے پھر بس اوقات نسلیں جو ہے نا، اگلی نسلیں بھی جو ہے وہ اس کی پاداش میں، نحوست میں جکڑی رہتی ہیں۔ تو استغنا اور خودداری یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور اولیاء کا شیوہ ہے، اور ہمیں بھی جو ہے نا اس کو اپنانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ تن کے برابر ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر میں گوشت تھا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں غریب ہے، میں سری وہ ان کے گھر دے دیتا ہوں، وہ اس کو کاٹ لیں گے، توڑ لیں گے، پکا لیں گے، کھا لیں گے، ان کے بچے گوشت کھا لیں گے۔ اگر گوشت نہیں ہو ہڈیوں کا شوربہ ہوگا، انہیں لذت ملے گی، خوشی ہوگی۔ تو جس غریب صحابی کے گھر میں وہ سری پہنچی تھی، انہوں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ حقدار یا ضرورت مند یا خواہش مند میرا پڑوسی ہو،
تو انہوں نے اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایثار کرتے ہوئے وہ اگلے گھر بھیج دی۔ انہوں نے اگلے کا سوچا، پھر اگلے کا سوچا، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے پسند ہیں، کیوں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اسی طرح وہ 3 صحابی جو دم توڑ رہے تھے، تو وہ انہوں نے چلو پر پانی نہیں پینا تھا تھوڑا سا، کہ آخری وقت میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پانی حلق میں آ جائے تو پیاسی حالت میں موت نہ آئے۔ تو وہ تھوڑا سا جو ان کو پانی دینے لگے ان کے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ والے بھائی کو پلا دو، اس کا آخری وقت ہے، میری کوئی بات نہیں۔ جب ان تک پہنچے تو ساتھ سے پانی کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑو، ان کو پلا دو۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں تیسرے شہید تک پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، میں واپس تیزی سے پہلے کی طرف پلٹا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ کرام کے جو ایک گھونٹ پانی بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا بھائی پی لے، میں کوئی بات نہیں ہے، پیاسا مر جاؤں تو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ تو یہ جو ترجیح ہے دوسرے انسان کی، انسان پر، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر، یہ اصل ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کی نسلیں ہیں۔ تو آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ نسلوں کا اثر ہوتا ہے نسلوں پر، تو کہتے ہیں انسان جو ہے اپنی نسل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہماری جو نسل ہے وہ یہ ہے، تو ہم چونکہ ان کی نسل سے ہیں، ہمارے اوپر ان کی چھاپ ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے قول میں، کردار میں، مزاج میں بھی پھر ہماری نسل کا اثر ہونا چاہیے، اور ہمارے طرز عمل سے جھلکنا چاہیے، ٹپکنا چاہیے، چھلکنا چاہیے کہ جن کے نام لیوا ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں، جن کے نام کے گن گاتے ہیں تو ان کے طرز عمل کو بھی اپناتے ہیں، جن کے نام کا کھاتے ہیں ان کے کام کو بھی اپناتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ جس مشرق میں بستے ہیں، اس مشرقیت کے اندر اور مشرقی روایات کے اندر ہمارے اولیاء کرام کے کردار کا بڑا دخل ہے۔ ساری زندگی فقیرانہ گزار دی، زاہدانہ گزار دی، لیکن ان کے خانقاہ کا لنگر جو ہے وہ ہندو سکھ مسلمانوں سب کے لیے چلتا تھا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے در سے بے شمار بندوں کو دیتا تھا۔ تو اس بنا پر ہمیں تھوڑا سا اپنے دماغ کو اپنے ماضی کے ساتھ منسلک رکھنا چاہیے، پھر چھوٹی چھوٹی سوچیں اور گھٹیا باتیں اور چھوٹی چھوٹی حرکات، اس سے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے، اور جو ہم اصل میں ہیں وہی ہم انشاءاللہ شمار کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حساب کتاب ہے نا، کہ اتنا ہوگا تو میں اللہ کے راہ میں اتنا دوں گا، اللہ نے اب اتنا دیا ہے تو میں اتنا کیوں دوں؟ بھئی خدا تعالیٰ بھی جو ہمیں دیتا ہے تو کیا ہمارے اعمال کا حساب رکھ کر ہمیں دیتا ہے کہ 4 نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس کو 2.5 روٹیاں دوں گا، اور اگر 5 نمازیں پوری پڑھے گا تو پھر 6 روٹیاں دوں گا؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حساب کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ اگر تو روزہ رکھتا ہے تو پھر تو شام کو پانی پلاؤں گا ورنہ اس کو بیماری لگا دوں گا؟ نہیں، ہم روزہ رکھیں تو بھی خدا وحدہ لا شریک ہمیں صحت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، چاول بھی دے رہا ہے، لسی بھی دے رہا ہے، مکھن بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو ناشتہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کے فرما بردار ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں ہوا، پانی، فضا، صحت، سہولت، عزت، راحت، اولاد، سب کچھ وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ اور اگر ہم سب کچھ کرتے ہیں تو بھی اور نہیں کرتے تو بھی، اپنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، مطلب اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اپنے منکروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بے حساب و کتاب دیتا ہے، ساری زندگی دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو بدبخت کم بخت شیطان جس نے بدتمیزی کی، سامنے بغاوت کی، بدماشی کی، اس نے بھی جب کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے، تو خدا نے فرمایا کہ جاؤ دے دی، جاؤ دے دی، زندگی دے دی۔ دشمن کو جو بدتمیز ہے، نافرمان ہونا اور چیز ہوتی ہے، یعنی کوتاہی کرنا، عمل نہ کرنا، لیکن ایک خبیث ہونا، بدتمیز ہونا، زبان دراز ہونا، اور وحدہ لا شریک قہار جبار کے سامنے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایٹ اے ٹائم تباہی مچا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ۔ تو وہ جو اپنے دشمن کو، زبان دراز بدتمیز شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے تو وہ ہماری روزی کیوں روکے گا؟ اسی طرح جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے دشمن ہیں، انہیں خدا تعالیٰ دنیا اتنی دیتا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان رش کی نظر سے، للچائی ہوئی کی نظر سے ادھر دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اگر خدا وحدہ لا شریک ہمیں دیتے ہوئے پیمانے نہیں تولتا، پیمانے نہیں ناپتا،
وہ دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں بھی دیتے پھر بھی ہمارا مال اللہ تعالیٰ اٹھا نہیں لیتا، چوری نہیں ہو جاتا، جل نہیں جاتا، گم نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیا ہے نا، دینا ہے ہمارے راستے میں دے دو، وہ بھی میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور اگر غاصب بن کے سام بن کے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سخاوت کا عنصر ہے، سخاوت کا مزاج ہے، یہ ہماری شان ہے، ہماری شناخت ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی سخاوت تو ایسی تھی کہ نہ قیامت تک اس سے پہلے ایسی سخاوت دیکھی گئی، اور نہ قیامت تک کوئی قوم آ کر من قوم سخاوت کرے گی۔ فردن حاتم طائی عیسائی ہو سکتا ہے، حاتم طائی عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم طائی یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور شکاری تھے، اور شکار کی بہت ساری روایات حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی سے مروی ہیں۔ اور اسی حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میری چادر ہے، ان کے سر پہ ڈال دو۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ تو عیسائی کی بیٹی ہے، دشمنوں کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہے نا، عیسائیوں کی ہے تو کیا ہوا، اور ہمارے مخالفین کی ہے تو کیا ہوا، چادر ہماری اڑا دو۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا وہ یہی تھا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے بندہ تو ہے۔ یہی معاملہ ہمارے اولیاء کرام کا تھا کہ ان کے ہاں بھی لین دین میں اتنا زیادہ حساب کتاب نہیں تھا، جو خدا نے دیا دے دیا، خدا نے دیا دے دیا۔ یہی معاملہ ازواج مطہرات کا تھا، یہی معاملہ صحابیات کا تھا، یہی معاملہ جو ہے وہ آل رسول کا ہے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، حضرت خدیجہ کا ہے۔ تو سخاوت جو ہے وہ مسلمان کا شیوا ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی نشانی ہے۔ آج بھی الحمدللہ جب کبھی کہیں کوئی مصیبت یا ضرورت پیش آتی ہے تو ہماری رگوں میں جن آبا کا خون ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہماری آفت آ پڑی ہے پڑوسیوں پر اور وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ہماری جان کے دشمن ہیں، ہمارا خون بہاتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم اپنی نسل سے، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سخاوت کرتے ہیں۔ تو آج اس وقت چونکہ حالات بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں من حیث القوم اور من حیث الفرد دونوں صورتوں میں یہ مزاج رکھنا چاہیے کہ اے خدا مجھے اتنا دے کہ جتنی بھی انسانیت بھوکی رہ رہی ہے میں ان سب میں تقسیم کروں، اور اگر خدا تعالیٰ مجھے اتنا نہ دے کہ میں پوری انسانیت کو کھلا سکوں تو اتنا جو دے کہ میں مسلمانیت کو کھلا سکوں، اور اگر اتنا بھی تو ہو تو کم سے کم میں ان کو تو کھلا پلا سکوں جن کو میں جانتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں، مجھ سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری یہ نیت ہوگی، سوچ ہوگی، جذبہ ہوگا اور تھوڑا سا عمل بھی ساتھ مل جائے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اجر ویسا ہی دے گا۔ اور آپ ہمارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہو، بہنیں اور بھائی ہو کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑے روزگار بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ تو آج سے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس مال آئے صحیح، پھر دیکھیں میں کیسے خدا کی راہ میں لٹاتا ہوں اور تقسیم کرتا ہوں۔ تو پھر جیسے ہی آ جائے تو آپ اپنی منشا اور خواہش کے مطابق دیں، جتنا جتنا دیتے جائیں گے اتنا اتنا انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ آج تک کنجوس تو بھوکے مرے ہیں لیکن سخی آج تک کبھی بھوکا نہیں مرا، اس کا کبھی پیالہ خالی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ انڈیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھر دیتا ہے، وہ انڈیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھر دیتا ہے۔ تو یہ جو حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، نہیں، جو تھی وہ دے دیتا تھا۔ اس بنا پر وقت کے شاہان بھی اس پہ حسد کرتے تھے کہ بھائی دولت تو ہم لٹاتے ہیں لیکن نام جو ہے وہ حاتم طائی کا ہے۔ آج بھی اگر کوئی سخاوت کر دے تو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ بھائی، واہ بھائی واہ، آج تو بھائی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے۔ تو حاتم طائی استعارہ بن گیا ہے سخاوت سے۔ اب وہ شخص یہ شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، اور ایک چیز کا نام ہے۔ حاتم طائی مطلب
وہ عرب کا تائی قبیلے کا حاتم نہیں، حاتم تائی کا مطلب سخی، اس لیے ایک جذبہ بھی رکھیں، سوچ بھی رکھیں، عمل بھی کریں، تو جو آج اللہ نے دی ہے اس میں سے دیں، اللہ تعالیٰ اور دے گا، پھر آپ اور دیں گے، اللہ تعالیٰ اور دے گا، پھر آپ اور دیں گے، تو یہاں تک کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے وہ رقم پیسے پیسے سے جو ہے نا کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ترجیحی طور پر جو ہے اگر آپ اس میں سے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اسی طرح دین پر کام کرنے والے لوگ ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے آپ کے امام صاحب ہوں، آپ کے استاد صاحب ہوں، آپ کے قریب مدرسے والے ہوں، یا کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہوں، تو دین کا کام کرنا بھی ہمارا اپنا فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ میں اگر دنیا داری میں لگ گیا ہوں تو میرا بھائی تو دین کا کام کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس مد میں ان کا تا حیات تعاون جاری رکھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ ایک دین کو زندہ کرنے کے اندر حصہ ہونے کی بنا پر بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا اپنا فرض ادا کرنے کی بنا پر بھی ثواب ملے گا، اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں کے اندر محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تم پر فرض ہے اور یہ ان کا حق ہے، ان کو دو، اگر تم نہیں دے رہے تو غاصب ہو۔ اسی طریقے سے انما الصدقات للفقراء کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صدقے تو ہیں ہی فقیروں کے، تم کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ دینا کوئی تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے، ان کا حق ہے، ان کو پہنچاؤ۔ اگر آپ اللہ کا دیا ہوا اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جاتے ہو، ان کو نہیں پہنچاتے، تو آپ خائن ہیں، اللہ کا دیا ہوا آگے پہنچانے کی بجائے راستے میں آپ چھپا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی مثال آج کل ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہوٹل سے کھانا پیک ہو اور آپ نے بک کروایا ہوا ہو اور آپ کو اس نے پہنچانا ہو، اور وہ ہوٹل والا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پیکٹ تمہارا اور یہ 2 پیکٹ وہاں ڈیلیور کر کے آؤ، پہنچا کے آؤ۔ اب وہ جو راستے میں ہمارا کھانا پہنچانے والا ہے وہ اپنا شاپر بھی رکھ لے اور ہمارے کھانے میں سے بھی کچھ کھانا نکال کر اپنے شاپر میں ڈال دے اور باقی ہمیں صاف ستھرا پیک سا کر کے لا کے دے دے، ہم تو لے لیں گے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ وہ خائن نہیں، بددیانت نہیں، چور نہیں؟ اگر آپ کو پتہ چلے گا آپ نفرت کریں گے، مالک کو پتہ چلے گا کہ بھائی جو میں کھانے کے لیے دیتا ہوں یہ وہ بھی رکھ لیتا ہے، اور جو میں پہنچانے کے لیے دیتا ہوں اس میں سے بھی رکھ لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ انتہائی لالچی، انتہائی بددیانت، خائن اور چور قسم کا انسان ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے 1,00,000 روپے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 57.5 تمہارے اور 2.5 آپ کے محلے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کے، تو ہم وہ 57.5 بھی رکھ لیں اور 97 اور ساتھ ساتھ وہ 2.5 بھی رکھ لیں، تو یہ ہم نے گویا کہ وہ 97,500 رکھنے کے بعد 2,500 کی ڈنڈی ماری، چوری کی۔ تو اس کے پس منظر میں آپ ذرا ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، اور آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی دے گا تو اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ دیں گے۔ اگر اس نیت سے انشاءاللہ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، پھر آپ اور زیادہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، پھر آپ اور زیادہ دیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی فیصل آباد کا حاتم تائی احتشام صاحب ہے، بہاول نگر اور بہاول پور کے حاتم تائی جو ہیں وہ سارے احتشام صاحب ہیں، یا XYZ آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی، تو آپ کا کہا جائے گا کہ ابھی وقت کی ملکہ زبیدہ جو ہے وہ فلانی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ دے اور ہم آگے پہنچا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب نصاب بنائے اور پھر اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا تو ہم نے کہا کہ میں اس کلاس میں ہی جواب دوں گا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور اس کے بہن یا بھائی یا عزیز قریبی رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہیں، یا علاقے میں لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو وہ شخص بجائے اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی حقداروں کو زکوٰۃ دینے کے، وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں یا دور دراز کے لوگوں میں یا جہاں کہیں اس کو تھوڑے سے مفادات وابستہ ہوں یا XYZ وہاں وہ زکوٰۃیں دیتا ہو، تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جہاں بھی دے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہیں دے گا ان کو دے گا تو اس کی ادا نہیں ہوگی،
ایک بات. نمبر 2 کہ اس کا ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ صلہ رحمی کے خلاف ہے، اور جو ایک طریقہ ہے اس کے یہ خلاف کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو لینے والے لوگ ہیں انہیں کوئی ناراضگی یا غصہ یا وہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے. خدا تعالیٰ نے ان کو رزق دینا ہے تو خدا نے دینا ہے، اللہ نے ان کا رزق اس کے ساتھ وابستہ نہیں کیا. تو ہمیں اس پر کوڑنا نہیں چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی. کل کچھ ہم تھوڑا زکوٰۃ کے حوالے سے چیدہ مسائل ہیں، یعنی جزوی کہ اس چیز پر کیا ہے، اس چیز پر کیا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اسی میں پھر کچھ وقفہ آپ کے سوالات کا بھی رکھیں گے. اگر کچھ آپ نے پوچھنا ہوگا اس کے علاوہ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اب اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. بتائے تھے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی اس بالکل. چیز پہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سید سر غریب ہے تو پھر بھی اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے. شاباش، اچھا سوال ہے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور چونکہ یہ سادات شاہی خاندان ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ہمارا میل کچیل ہوتا ہے، تو بڑوں کو، شاہی خاندان کو میل کچیل نہیں دیا جاتا. تو زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی، لیکن آپ ان کو ہدیہ شکرانہ دے سکتے ہیں. اس کا اجر اور برکت وہ کہیں زیادہ ہوگی کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں. تو وہ ان کا اعزاز ہے، ان کی شان ہے، اللہ نے ان کو مقام بخشا ہے کہ وہ آل پیغمبر ہیں، آل رسول ہیں، یہ پیغمبر کے خاندان کی نسلیں ہیں، تو وہ بڑے ہیں، شہزادے ہیں. ان کے اکرام اور عزت کی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ہدیہ پیش کریں کہ یہ لیں 10,000 5,000 2,000 6,000 ہماری طرف سے ہدیہ رکھیں. تو زکوٰۃ چونکہ وہ ہمارا میل کچیل ہوتا ہے، اس لیے ان کی شان مناسب نہیں ہے. اور سوال؟ سر سید کا پتہ کیسے چلے گا؟ سید کا پتہ ایسے چلے گا کہ یہ سید کا پتہ یوں چلے گا کہ جو سید ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں سید ہوں، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سید ہیں تو ہوگا بس. باقی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مختلف علاقوں میں مختلف خاندان سے وابستہ ہو جاتے ہیں. میں جس برادری سے ہوں، میرے اپنے کئی رشتہ دار جو لاہور میں رہتے ہیں ان کا خاندان اور وہاں بتایا جاتا ہے. جو فیصل آباد میں رہتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں کبھی کبھی تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے کہ ہیں ہمارے رشتہ دار لیکن شہر بدلنے سے ان کی خاندان بدل گیا ہے. کیسے؟ تو یہ دنیا میں چیزیں چلتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور سوال؟ چلیں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کبھی ہمارے کہنے، سننے، پوچھنے، بتانے میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو آپ حضرات تنبیہ بھی کر سکتے ہیں اور معاف بھی کر دیے کریں. السلام علیکم.